بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری، قبل از وقت کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، عباس اراغچی نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران میں کسی بھی فریق کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ محض قیاس آرائیوں کے سوا کچھ نہیں، ایسی خبروں کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ پہلے کی طرح انہیں اسٹیویٹکوف کی براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں کسی بھی فریق کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ تمام پیغامات وزارت خارجہ کے ذریعے بھیجے یا وصول کیے جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاسداران انقلاب کا ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والے فضائی اڈوں پر حملہ۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ایروسپیس فورسز نے ایک ایسے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جس سے مبینہ طور پر امریکہ نے جزیرہ سیریک پر ایک ٹیلی کام ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے روئٹرز کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے سرکاری بیان میں اس فضائی اڈے کے عین محل وقوع کی وضاحت نہیں کی، تاہم یہ کارروائی دونوں ممالک کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ جوابی کارروائی ہرمزگان صوبے کے جزیرے سیرک پر امریکی حملے کے چند گھنٹوں بعد عمل میں لائی گئی ہے اور اس آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ اگر اس قسم کی جارحیت دوبارہ دہرائی گئی تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی حساس ہے اور کویت کی جانب سے بھی اپنی فضائی حدود میں میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قومی حقوق کے تحفظ تک کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے محمد باقر کلیباف۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا ہے کہ ایران اپنے قومی حقوق کے مکمل تحفظ تک کسی بھی معاہدے کو قبول نہیں کرے گا۔ محمد باقر کلیباف نے کہا ہے کہ دشمن کے وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور ایران کے لیے صرف عملی اور ٹھوس نتائج ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ملک کے مفادات اور قومی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی اسپیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایک بڑی اور تاریخ ساز جنگ میں دشمن کو پیچھے دھکیل رہا ہے، جبکہ مخالف قوتیں اقتصادی دباؤ اور میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے ایرانی عوام میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ محمد باقر کلیباف کے مطابق دشمن اپنی عسکری ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے، تاہم ایران کو دباؤ کے ذریعے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی قوم اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتنیاہو کا لبنان میں فوجی کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے لبنان میں فوجی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کو اپنی موجودگی اور آپریشنز بڑھانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا ہے کہ بیوفورٹ قلعے پر قبضہ ایک ڈرامائی قدم اور اسرائیلی پالیسی میں بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ، مصر اور لبنان سمیت مختلف محاذوں پر سرگرم ہے اور سرحدوں سے باہر سیکیورٹی زون قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیلی آبادی کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نیتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو ہدایت دی گئی ہے کہ لبنان میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط اور وسیع کیا جائے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں ماضی میں حزب اللہ کا اثر و رسوخ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک حزب اللہ کے 8,000 جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے اب تک متعدد اسرائیلی ہلاکتیں بھی
جن میں حالیہ ڈرون حملوں میں مارا گیا ایک فوجی بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ معاہدے سے متعلق CNN کی رپورٹنگ پر تنقید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ موجودہ معاہدے سے متعلق امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹنگ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ CNN نے معمول کے مطابق فیک نیوز پھیلائی اور غلط طور پر یہ رپورٹ کیا کہ ایران سے متعلق معاہدے میں جوہری امور کا ذکر نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ معاہدے میں واضح طور پر درج ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جوہری معاملات اس معاہدے کا مرکزی حصہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق معاہدہ نہایت مضبوط اور طویل تفصیل کے ساتھ جوہری امور کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ در حقیقت معاہدے کا زیادہ تر حصہ اس موضوع پر مشتمل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پوسٹ میں CNN پر تنقید بھی کی اور سوال اٹھایا کہ آیا انہیں ملکیت کے تحت یہ نیٹ ورک اپنی ساکھ بحال کر پائے گا یا نہیں۔ اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا، مگر اب کہا کہ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران اس وقت بہت بری پوزیشن میں ہے۔ ایران کی فوج، نیوی اور فضائیہ کو مکمل صفایا کیا جا چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایرانی سیکیورٹی کونسل نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بہو کو فاکس نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ تاہم ایرانی سیکیورٹی کونسل نے امریکی صدر کے اس دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ترجمان ایرانی سیکیورٹی کونسل ابراہیم رضائی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایٹمی پروگرام سے متعلق ہم نے امریکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی امریکہ سے افزودہ شدہ یورینیم یا یورینیم افزودگی سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے۔ ترجمان ایرانی سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ سے واضح کہہ دیا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ہماری یہ شرائط ہیں اور ان طے شدہ شرائط سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابراہیم رضائی کا مزید کہنا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ سفارتکاری کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے یا نہیں۔ امریکہ نے کسی بھی فیصلے کا معاملہ سفارتکاروں کے ذریعے حل کرنے یا پھر اس کا فیصلہ ہمارے مظالموں سے ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلیج فارس کی کارروائیاں ایران کی جانب سے ایک قسم کی پیشگی کارروائی تھی۔ محاصرے کے حوالے سے یقین رکھیں کہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، شہید آیت اللہ خامنئی کے جنازے اور تدفین کی تیاری۔ ایرانی میڈیا رواں سال 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ فضائی حملوں میں شہید ہونے والے سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جنازے اور تدفین کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے 3 ماہ بعد جنازہ منعقد کرنے کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ جنازے کو جنگی صورتحال اور سیکیورٹی خدشات پر مؤخر کیا گیا۔ جنازے کی تاریخ کے اعلان کے بعد لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر 28 فروری 2026 کو فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ تہران کی اسلامی رابطہ کونسل کے سربراہ محسن محمودی نے کہا ہے کہ تقریب منعقد کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کی بھرپور شرکت ہو۔ ایرانی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ 14 سے 17 جون کے درمیان کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، قطر کا لبنان میں اسرائیلی حملے بند کرنے اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ لبنان کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جارحیت جنوبی علاقوں میں قابض فوج کی زمینی دراندازی میں توسیع اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا نہایت تشویشناک ہے۔ قطری ان اقدامات کو برادر لبنانی جمہوریہ کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، خطرناک اشتعال انگیزی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کی واضح پامالی تصور کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ لبنان پر حملے بند کرے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ ناظرین،
اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔